نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، کوئی کمی نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام اشیاء کو اور کائنات کے ذرے ذرے کو، چرند پرند، یہاں تک کہ حیوانات اور موذی جانور، ان تمام میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے منافع رکھا ہے۔ جہاں تکلیف دہ سانپ اور بچھو اور جانور ہیں، اسی کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے بہت سارے فوائد بھی مربوط کیے ہیں۔ امام رازی آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تو قرآن مجید کی تفسیر میں امام رازی کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ امام رازی نے اپنی کتاب کے اندر ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ کا تذکرہ کیا ہے، جو میں آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہا ہوں، جس میں ہم تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے اور ایک نصیحت ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی کے اوپر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے، رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو کس طرح اللہ رب العزت تکلیف دہ جانور اور حشرات الارض سے بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ امام رازی نے اپنی کتاب کے اندر حضرت ذو النون مصری علیہ الرحمہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن اچانک دل میں خیال پیدا ہوا کہ ساحل دریائے نیل جائیں اور مظاہر قدرت کا نظارہ کریں، کچھ نیچرل سینریز اینڈ ویوز سے ہم لطف اندوز ہوں۔ لہٰذا وہ دریائے نیل کے، یا نائل جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، اس کے ساحل پہ نکل پڑے۔ ایسے ہی ان کا یہ سفر جاری تھا، چہل قدمی کر رہے تھے وہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک ایک بچھو کو دیکھا جو بہت ہی تیزی کے ساتھ خشکی سے پانی کے قریب کی طرف وہ بڑھ رہا تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیال پیدا ہوا کہ بچھو اور پانی کے قریب، بچھو پانی سے دور رہنا چاہتا ہے، لیکن یہ پانی کے قریب کیوں جا رہا ہے؟ لہذا میری جستجو اور میری تڑپ اس بچھو کو دیکھنے کے متعلق اور بڑھ گئی، اور میں نے بچھو کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ دیکھا تو وہ بچھو پانی کے جیسے قریب پہنچا تو ایک بہت بڑا فراگ، میڈک نمودار ہوا پانی کے سطح کے اوپر۔ اب جیسے پانی کی سطح پہ اوپر کی طرف وہ میڈک نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اور یہ بچھو خشکی سے جمپ لگا کر میڈک کی پشت پہ بیٹھ گیا، اور میڈک تیرتا ہوا نکل پڑا بیچ دریا کے اندر، دریائے نیل کے بیچوں بیچ وہ تیرنے لگا۔ ذو النون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہیں بازو کرائے کی کشتیاں لگی ہوئی تھیں، میں نے فوراً ایک کشتی کرائے سے لی، اور میں وہ کشتی میں سوار ہو کر اس میڈک
اور اس پہ سوار اس بچھو کا پیچھا کرنے لگا کہ آخر یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے۔ خشکی میں رہنے والا بچھو پانی کی سطح کے اوپر میڈک کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں غور کرتا ہوا بطور تجسس کے اس کے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ وہ میڈک تیرتا ہوا دریائے نیل کو کراس کر کے دوسری جانب ساحل کے قریب پہنچا، اور جیسی خشکی کے قریب آیا تو بچھو نے پھر جمپ لگایا اور خشکی پہ چلا گیا، سوکھے میں چلا گیا۔ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں بھی کشتی سے اترا اور میں بھی کچھ دور سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے میں بھی چلا۔ کچھ آگے جانے کے بعد دیکھا کہ ایک نوجوان حالت نشہ میں مدہوش ہے، بالکل چت لیٹا ہوا ہے، کوئی ہوش و حواس نہیں ہے، شراب کے نشے میں، اور اس کی ناف کے اوپر ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور بہت قریب تھا کہ وہ سانپ اس مدہوش نوجوان کو ڈنک مارے اور وہ ہلاک ہو جائے، کہ اس کے ڈنک مارنے سے پہلے ہی بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ بچھو وہاں پہنچا اور بچھو نے جمپ کر کے سانپ کے اوپر حملہ کر دیا اور سانپ وہیں تڑپتا ہوا دم توڑ دیا، اور بچھو فوراً وہاں سے پلٹ کر واپس وہیں آیا جہاں پہ وہ پانی سے خشکی میں جمپ کیا تھا۔ میں نے پھر دیکھا اس بچھو کو کہ وہ میڈک وہیں رکا ہوا تھا اس کے انتظار میں، پھر اس نے میڈک کی پیٹھ کے اوپر جمپ لگائی اور میڈک پھر تیرتا ہوا اس کو جہاں سے لایا تھا یعنی دریا کے اس پار لے جا کر اس کو پار لگا دیا، اور پھر سے وہ بچھو جمپ مار کر خشکی میں چلا گیا اور وہ اپنا راستہ لے لیا اور میڈک نے اپنا راستہ لیا۔ وہاں کچھ دیر میں رہا، اس منظر کو دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے، نوجوان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ جب نوجوان اٹھا، ہوش میں لایا گیا، جب ہوش میں آیا تو اسے بتایا گیا کہ تمہاری جان آج ہلاک ہو جاتی، واقعہ اس طرح تھا کہ سانپ تم کو ڈسنے ہی والا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے غیب سے کچھ ایسا انتظام فرمایا کہ سانپ مارا گیا اور تمہاری جان بچ گئی، اور یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ایک موذی حشرات الارض میں سے ایک یعنی بچھو تھا کہ جس نے سانپ کے اوپر حملہ کیا، اور بچھو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے میڈک کی پیٹھ پہ سوار کر کے دریائے نیل کے اس کنارے سے اس کنارے پہ بلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جان کی حفاظت فرمائی۔ جب سارا کا سارا واقعہ اس نوجوان کو سنایا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور اس نے فوراً توبہ کیا کہ یا اللہ، جب تیرا کرم، تیری عنایت، تیری مہربانی ایک گنہگار بندے کے ساتھ اس طرح کی ہو سکتی ہے تو جو تیرے فرمانبردار بندے ہیں، تیرا فضل، تیرا کرم تیرے اپنے فرمانبردار مطیع بندوں کے ساتھ کیسا رہتا ہوگا۔ میں آج سے توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے، جو شراب نوشی کی عادت ہے میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں یا اللہ، اور آج کے بعد سے میں اپنی زندگی کے لمحات کو تیری عبادت، تیری ریاضت، تیری فرمانبرداری اور تیری خوشنودی کے اندر میں اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤں گا۔ اس طریقے سے اس نوجوان نے توبہ کیا، اور اس غیر معمولی واقعے نے اس نوجوان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اندر اگر کوئی ہمارے ساتھ
اچھائی کا معاملہ کر دے تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس بندے کے شکر گزار ہوں، لیکن ہم کبھی اپنی ذات کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن کن انعامات سے نوازا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک اللہ کی کتنی اور کون کون سی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان تو بہت ہی ناشکرا، بہت ہی نافرمان ہے۔ یہ بزرگان محترم، شاید کہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کا گننا اور اس کا کاؤنٹ کرنا تو آسان ہو، شاید آسمان سے بارش کے قطروں کا جو ٹپکنا اور گرنا ہے، شاید انسانوں کے لیے یہ ممکن ہو سکے کہ آسمان سے گرتے ہوئے بارش کے قطروں کو ہم کاؤنٹ کر سکیں، گن سکیں، لیکن اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس واقعے نے ہم سب کو یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے حشرات الارض اور جو موذی جانور ہیں اور موذی جو چرند پرند ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت اگر کسی کے اوپر اپنے فضل و کرم کا معاملہ کرتا ہے تو ایسے تکلیف دہ اور موذی اور تکلیف دینے والے جاندار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسانوں کی زندگی کی حفاظت کر لیا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے الہ العالمین، اے بے نیاز، دین و دنیا میں ہمارے کار ساز، تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و جود ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا، تو کریم مطلق اور ہم ہے گدا۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔